السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شروع کریں گے سورۃ المائدہ۔ سورۃ مائدہ مدنی ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ مائدہ کیوں رکھا گیا ہے؟ اس سورت کا نام مائدہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان۔ یہ مائدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ جب ان کی قوم نے کہا کہ اللہ آسمان سے دسترخوان اتارے جس میں سے یہ کھائیں اور ان کے دل مطمئن ہو جائیں، تو اس سورت کا نام سورۃ مائدہ رکھا گیا۔ سورۃ مائدہ اس وقت نازل ہوئی جب آپ اپنی ایک سواری پر سوار تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ وہ سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ برداشت نہ کر سکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سواری سے نیچے اترنا پڑا، وحی کی وجہ سے وزن زیادہ ہو گیا تھا۔ تو سورۃ مائدہ یہ طویل صورتوں میں سے ایک صورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ صورت اہم صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس صورت میں کوئی بھی ایسا حکم نہیں آیا جو بعد میں منسوخ ہوا ہو۔ یہ صورت مدنی ہے، کیوں؟ کیونکہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، اوفو پورا کرو، بالعقود اقراروں کو، عہدوں کو، عقود کو، احلت حلال کیے گئے ہیں، لکم تمہارے لیے، بہیمتن چڑھنے والے انعام جانور مویشی، الا مگر ما جو یتلا تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا، علیکم تم پر، غیرہ نہ کہ محلی حلال جاننے والے، سیدی شکار کو، وانتم اور جب کہ تم حرم احرام میں ہو، حالت احرام میں ہو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحکم حکم دیتا ہے، ما جو یریدو جو وہ چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنو اس صورت میں 16 بار آیا ہے اور پورے قرآن پاک میں 88 بار آیا ہے۔ قرآن پاک کی 3 صورتوں کا آغاز یا ایھا الذین آمنو سے ہوتا ہے، سورۃ مائدہ، سورۃ حجرات اور سورۃ ممتحنہ۔ قرآن پاک کی 3 صورتوں کا آغاز یا ایھا النبی سے ہوتا ہے، سورۃ الاحزاب، سورۃ طلاق اور سورۃ التحریم۔ اور 2 صورتیں ایسی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بعض اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے ندا کے ساتھ پکارا گیا ہے، جیسا کہ سورۃ مزمل اور سورۃ مدثر میں یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب یا ایھا الذین آمنو سے کلام شروع ہو تو اس میں اپنے کان لگا دیں، متوجہ ہو جائیں، یا تو کوئی خیر و بھلائی کا کام ہوگا جس کا حکم دیا جائے گا، یا کوئی شر کی بات ہوگی کہ جس سے روکا جائے گا، یا خبر دی جا رہی ہوگی جس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اوفو بالعقود پورا کرو عقود کو، اپنے وعدوں کو۔ اس صورت کے احکامات خاص طور پر ایمان والوں کے لیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس آیت کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے عہدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ کہا گیا اے ایمان والو، جو حکم تمہیں دیا گیا ہے یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اسے پورا کرو۔ اس ایک آیت میں 5 احکام بیان ہوئے ہیں۔ ایک تو یہی ہے اوفو بالعقود، عقود کا پورا کرنا۔ دوسرا ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام، چوپاؤں کا حلال ہونا۔ تیسرا ہے کچھ چوپاؤں کا حرام ہونا، الا ما یتلا، ٹھیک ہے، جس کا ذکر تیسری آیت میں آئے گا۔ پھر چوتھی بات ہے کہ محرم کے لیے اور حرم میں شکار کا حرام ہونا، ٹھیک ہے نا، حالت احرام میں شکار کرنا حرام ہے اور حرم میں بھی شکار کرنا حرام ہے۔ 5ویں بات ہے غیر محرم کے لیے اور غیر حرم میں شکار کا حلال ہونا، یعنی حالت احرام میں نہیں ہے تو پھر تو شکار کر سکتے ہیں، اور اگر حرم میں نہیں ہے تو پھر بھی شکار کرنا حلال ہے۔
یہ قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے کہ ایک آیت کے اندر اتنے سارے احکامات بیان کر دیے ہیں، چند لفظوں کے اندر اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یا ایھا الذین آمنو، اس میں ندا ہے، ندا پکارا گیا کہ اے ایمان والو اوفو بالعقود، پورا کرو عقود کو، عہد کو۔ عقود یہ عقدن کی جمع ہے، جس کا معنی ہے گرا لگانا، ایک کنارے کو دوسرے کنارے سے ملا دینا، یہ عقد ہے۔ عہد و پیمان کے معنی میں بھی آتا ہے، کیونکہ وہ بھی گرا کی ہی طرح پختہ کیا جاتا ہے، وعدہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری جگہ اس عقد کو اللہ تعالیٰ نے عہد سے بھی تعبیر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 40 میں وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، تم میرا عہد پورا کرو، میرے وعدے کو پورا کرو۔ تو اس عہد میں آپس کے وعدے بھی شامل ہیں، جو ہم مختلف معاملات میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو وعدے کرتے ہیں وہ وعدے بھی مراد ہے۔ جو بندے ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں، جیسے کہ ماں باپ کے ساتھ کرتے ہیں، یا اولاد کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسائے کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، یہ سب وعدے، ان سب وعدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ وعدوں کو پورا کرنا یہ انبیاء کی صفت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے، دشمن سے سامنا ہونے پر بھاگتے نہیں تھے۔ وعدوں کو پورا کرنا یہ متقین کی بھی صفت ہے، ایمان والوں کی بھی صفت ہے۔ قرطبی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تم اللہ سے وعدہ کرتے ہو، جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ بھی پورا کرو، ٹھیک ہے نا۔ جو تم ایک دوسرے سے وعدے کرتے ہو وہ بھی پورا کرو۔ نظر ماننا بھی اللہ اور بندے کے درمیان عہد ہوتا ہے، وعدہ ہوتا ہے، لیکن وہ نظر پوری کرنی چاہیے جو اللہ کی اطاعت میں مانی گئی ہو۔ جو اللہ کی نافرمانی والی ہو وہ نظر نہیں ماننی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ سے جو وعدہ کیا ہم نے کہ ہم تیری عبادت کریں گے، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ نظر مانی ہے کہ میں حج کروں گی، عمرہ کروں گی، یا روزہ رکھوں گی، نوافل پڑھوں گی، چاہے ہم نے دل میں کہے ہیں تو وہ بھی وعدہ ہے، اس کو بھی پورا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو وعدوں کو پورا نہیں کرتے ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ کچھ وعدے بندے اور رسول کے درمیان ہیں کہ ہم آپ کی اتباع کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی خوشی اور ناخوشی دونوں حالتوں میں آپ کی بات ماننے پر بیعت کی۔ یہ بیعت بھی وعدہ ہے، وعدہ پورا کرنا لازم ہے۔ چاہے آپ نے غیر مسلم سے بھی وعدہ کیا ہو، کوئی بھی وعدہ کیا تو اسے بھی پورا کرنا چاہیے۔ غیر شرعی وعدے پورے نہیں کیے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ وعدے کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا بھی جائے گا، اور وعدوں کو پورا کرنا یہ دین کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا دین نہیں جس میں وعدے کی پابندی نہیں، اور وعدہ پورا کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور جو وعدے پورے نہیں کرتے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور 4 باتیں بتائی، جس میں 4 باتیں ہوں تو وہ منافق ہے۔ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے، لڑائی ہو تو گالی گلوچ کرتا ہے۔ تو جو بھی وعدے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیے ہیں یا اللہ کے ساتھ ہے تو ان سب کو پورا کرنا چاہیے۔ جو وعدوں کو پورا نہیں کرتا، حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس پر دشمن کو مسلط کر دیا جائے گا۔ تو کسی بھی شخص کا سچا جھوٹا ہونے کا، اس کے ایمان والے ہونے کا اس کے معاملات سے پتہ چلتا ہے، مالی معاملات سے، کہ کتنا سچ بولتے ہیں، یہ اپنے وعدے کتنے پورے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وعدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے عہد اور عقد میں فرق کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عقد جو ہے یعنی عقود عہد سے زیادہ پختہ ہوتا ہے، اس میں زیادہ پختگی اور شدت کا معنی ہوتا ہے۔ عقد 2 لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، 2 لوگوں کے عقد نکاح، جس طرح 2 لوگوں کے درمیان۔ اور وعدہ کبھی انسان اکیلا بھی کر لیتا ہے، جیسے ایک انسان کہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اب بس دوسرا انسان تو سن رہا ہے نا، تو یہ وعدہ ہوتا ہے، یہ عہد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عقد میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جس کے بارے میں اللہ نے ہم سب سے وعدے لیے ہیں، جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، اچھی اعمال ہیں، جو چیزیں ہم پر لازم کی ہے۔ جب ہم اسلام لاتے ہیں نا تو ہم ایک طرح سے اللہ کے ساتھ عہد کرتے ہیں، ہم نے وعدہ کر لیا کہ ہم آپ کی بات مانیں گے،
ٹھیک ہے نا. ہم ایمان لے آئے ہیں, جو کچھ اللہ نے کہا تو ہم نے اس کو ماننا ہے, ہم نے یہ وعدہ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے بدلے اللہ بھی وعدہ کرتا ہے. اللہ نے کیا وعدہ کیا کہ میں تم سے راضی ہو جاؤں گا, تمہیں جنت عطا کروں گا اور تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اوفو بالعقود, اپنے وعدوں کو پورا کرو, عقود عہدوں کو پورا کرو, اقراروں کو پورا کرو. احلت, حلال کیے گئے ہیں, لکم, تمہارے لیے, بہیمتن, چڑھنے والے انعام, جانور. بہیمہ چار ٹانگوں والے جانور کو کہا جاتا ہے, چاہے وہ خشکی کے ہوں یا سمندر کے ہوں. بہیمہ سے مراد یعنی درندوں کو چھوڑ کر باقی جو پائے ہیں وہ سب حلال ہیں. اب چاہے وہ گھر میں پالے جانے والے ہوں یا وحشی ہوں, مثلا ہرن ہے, نیل گائے وغیرہ ہے, سوائے ان کے جن کا نام لے کر قرآن یا حدیث میں حرام کیا گیا ہے, مثلا گدھا وغیرہ, ٹھیک ہے, یہ حرام ہے, ٹھیک ہے. تو انعام سے مراد مویشی جانور ہے. انعام کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں. اونٹ, گائیں, بھیڑ اور بکری, کیونکہ ان کی چال میں نرمی ہوتی ہے. اونٹ یہ بردباری کے بھی کام آتا ہے, کھانے کے بھی کام آتا ہے, ٹھیک ہے نا, ان کا گوشت کھایا جاتا ہے, ان کی جلدیں بھی کام آتی ہے, اس پر سواری بھی کی جاتی ہے, دودھ پیا جاتا ہے, اس پر سامان لادا جاتا ہے. یعنی کہا گیا اے ایمان والو, اللہ نے مویشی جانوروں سے فائدہ اٹھانا حلال قرار دیا ہے. جن کو حلال قرار دیا ہے ان کی ہر چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جو بہیمۃ الانعام ہے وہ 8 ہیں. کون کون سے ہیں؟ بھیڑ اور مینڈھا, یعنی نر مادہ دونوں ہیں, گائیں اور بیل, اونٹ اور اونٹنی, بکرا اور بکری, ٹھیک ہے. یہ ہے انعام جو گھروں میں پالے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور یہ حلال ہیں, بھیڑ اور مینڈھا, ٹھیک ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے موقع پر 2 مینڈھے کی قربانی کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ حلال ہے. جنگلی گدھا اور گھوڑا یہ بھی حلال ہے, لیکن پالتو گدھا جو ہے نا وہ حرام ہے. زیبرا ہے, یہ حلال ہے. خرگوش ہے, یہ حلال ہے. مرغی حلال ہے. یہاں تک کہ حلال جانوروں کا جو جنین ہے نا وہ بھی حلال ہے. جنین کس کو کہتے ہیں؟ یعنی پیٹ کا جو بچہ ہوتا ہے. اگر یعنی ذبح کیا اور پتہ نہیں تھا کہ پیٹ میں بچہ ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ جو بچہ ہے نا پیٹ میں تو وہ بھی حلال ہے. تو کیا کہا گیا؟ احلت, حلال کیا. کس نے حلال کیا؟ اللہ نے حلال کیا. لکم, تمہارے, بہیمۃ الانعام, ٹھیک ہے, چڑھنے والے جانور, مویشی تمہارے لیے حلال کیے گئے. الا, مگر, ما یتلا علیکم, مگر جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں, یعنی یہ آگے پڑھ کر سنایا جائے گا. اس کی تفسیر اسی صورت کی آیت نمبر 3 میں آ رہی ہے. غیر محلی, نہ حلال جاننے والے سیدہ شکار کو. محل کہتے ہیں کسی چیز کو حلال سمجھ لینے والا, سعید کہتے ہیں شکار کرنا یا وہ جانور جس کا شکار کیا جاتا ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ وَأَنْتُمْ حُرُمْ, جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو, یعنی جب تم حالت احرام میں ہو تو تم پر شکار کرنا یا شکار کیے ہوئے جانور سے فائدہ اٹھانا یہ حرام قرار دیا گیا ہے. احرام کی حالت میں شکار کرنا حرام ہے, چاہے جانور حلال ہی ہو. اس کے 2 معنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ احرام کی حالت میں, ٹھیک ہے نا, دوسرا حرم میں شکار نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. حرم یہ حرامن کی جمع ہے, یعنی جس نے عمرہ یا حج کا احرام باندھا ہوا ہے, اب وہ شکار نہیں کر سکتا. اسی طرح جو شخص مکہ کی حدود حرم میں ہو, چاہے اس نے احرام نہ باندھا ہوا ہو, تو اس حالت میں بھی شکار نہیں کر سکتا, حرم میں ہے وہ. اور شکار کرنے والے کی کسی طریقے سے مدد کرنا بھی منع ہے. حرم 2 ہیں, تیسرا کوئی حرم نہیں ہے. مکہ اور مدینہ 2 حرم ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو بھی حرم قرار دیا. اس کی حدود میں بھی شکار منع ہے. حرم کا جو علاقہ ہوتا ہے اس میں نہ درخت کاٹ سکتے ہیں, نہ شکار کر سکتے ہیں, نہ گری ہوئی چیز اٹھا سکتے ہیں. گری ہوئی چیز بھی نہیں اٹھا سکتے. ویسے تو یہ گری ہوئی چیز اگر اٹھائی ہے عام جگہ پر, تو اگر آپ کو کوئی چیز ملی ہے تو آپ کے لیے 1 سال تک اعلان کریں, 1 سال تک اعلان کریں یہ چیز کس کی ہے.
اس کو اس کے مالک تک پہنچائے 1 سال تک. اگر نہیں ملتا تو پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن مکہ اور مدینہ سے اگر کوئی گری پڑی چیز ملی اور تو آپ نے اٹھا لی تو آپ کو ساری زندگی اعلان کرنا پڑے گا, آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں. تو اتنی بڑی ذمہ داری ہے, کہاں ملے گا, پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں, پھر اتنی دور دور سے کیسے پہنچائیں گے. تو وہاں گری پڑی چیز اٹھانی ہی نہیں چاہیے. تو یہ چیز اٹھانا بھی حرام ہے. وَأَنْتُمْ, اور تم حرم احرام کی حالت میں ہو. احرام کی حالت میں شکار کرنا حرام ہے, حالت احرام میں, اور جب حرم میں ہو تو تب بھی شکار کرنا حرام ہے. ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, یحکم, حکم دیتا ہے, ما جو یریدو, جو وہ چاہتا ہے حکم دیتا ہے, جو وہ فیصلہ چاہے, جو چاہے فیصلہ کرے. اب اسے پتہ چلا شریعت میں جو چیز حرام ہے یا جو چیز حلال ہے, انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا. انسان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ انسان پوچھے, اس کے پوچھنے کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ اللہ جو چاہے فیصلہ کرے, اس کے فیصلے میں کوئی بھی دخل اندازی نہیں کر سکتا ہے. اور وہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے. فیصلوں کا اختیار اللہ کے پاس ہے, ہمیں اس کے فیصلے ماننے چاہیے چاہے ہمیں اس کی حکمت نہ بھی پتہ چلے. اور شریعت کے احکامات پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ان اللہ یحکم ما یرید, اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے, اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے, کوئی دوسرا ٹیک نہیں کر سکتا. آگے فرمایا یا ایھا الذین, اے وہ لوگو, آمنو جو ایمان لائے ہو, لا نہیں تحلوا, نہ بے حرمتی کرو, شعائر اللہ, اللہ کی نشانیوں کی, ولا اوڑنا شہرا, مہینوں کی, حرامہ, حرمت والے مہینوں کی, ولا اوڑنا ہدیہ, قربانی کے جانور کی, ولا اوڑنا قلائد, پٹے والے جانوروں کی, ولا اوڑنا عام مینا, جانے والوں کی, بیت الحرامی, حرمت والے گھر, یبتغونا, جو کہ چاہتے ہیں, فضلا, فضل من ربہم, اپنے رب کا فضل, ورضوانا, اور اس کی خوشنودی, رضامندی, وَإِذَا, اور جب حلل تم حلال ہو جاؤ, یعنی اتار دو, احرام اتار دو, فاصطادوا, پس تم شکار کرو, ولا, اور نہیں, یجرمنکم, ہرگز نہ ابھارے تم کو, شنآن, دشمنی, قوم, کسی قوم کی, ان, یہ کہ صدوکم, روکا انہوں نے تم کو, ان المسجد الحرام, مسجد حرام سے, ان, یہ کہ تعتدوا, کہ تم زیادتی کرو, تم حد سے نکل جاؤ, وتعاونوا, اور آپس میں مدد کرو, علی البر, نیکی پر, والتقوی, اور تقوی پر, پرہیزگاری پر, ولا, اور نہیں, تعاونوا, نہ تم مدد کرو, علی الاسم, گناہ پر, والعدوان, اور ظلم کی باتوں پر, واتقوا اللہ, اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے, ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, شدید العقاب, سخت عذاب دینے والا, سخت سزا دینے والا ہے. یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگو, آمنو, جو ایمان لائے ہو. اب پھر یا ایھا الذین آمنو کہا گیا, ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا. لا نہیں تحلوا, نہ بے حرمتی کرو, شعائر اللہ, اللہ کے شاعر کی, شاعر, یہ شاعرت ان کی جمع ہے, یعنی ہر وہ چیز جس پر نشان لگایا گیا ہو یا جو بطور علامت مقرر کی گئی ہو, یعنی اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا اللہ کے ساتھ خاص تعلق ہو, ٹھیک ہے, جن کا اللہ کے ساتھ خاص تعلق ہو, اس خاص تعلق کی وجہ سے اس کی تعظیم کی جاتی ہو. اور بعض نے اسے عام رکھا ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے تمام اوامر اور نواہی ہیں, ٹھیک ہے نا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا قول ہے کہ شعائر اللہ, اس سے مراد جو ہے یعنی مناسک حج ہے, ٹھیک ہے, حج کے مناسک ہیں. اور ابن عباس یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے احرام کی حالت میں حرام کیا, اور بعض نے حج عمرہ کے ساتھ یعنی تعلق رکھنے والی چیزیں مراد لی ہیں. اور یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ اس سے مراد اللہ کا مکمل دین ہے. شعائر اللہ, شاعر 3 قسم کے ہیں, کچھ جگہ سے متعلق ہیں, کچھ ذات سے متعلق ہیں, اور کچھ وقت کے ساتھ متعلق ہیں, وقت سے متعلق ہیں. جگہ سے متعلق ہے, مثلا کعبہ ہے, مسجد حرام ہے, مقام ابراہیم, صفا مروہ, مزدلفہ, مکہ مدینہ, ٹھیک ہے. وقت کے اعتبار سے ہے, جیسے کہ رمضان کا مہینہ ہے, اس کا بھی ایک احترام ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ایام حج ہے, ایام تشریق ہے, جمعے کا دن ہے, ٹھیک ہے, ان کا احترام ہے. پھر ذات کے اعتبار سے جیسا کہ قربانی کا جانور ہے, شاعر اللہ کی تعظیم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے.
انبیاء اور رسولوں کی تعظیم کرنا، کیونکہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اسی طرح قرآن کی تعظیم کرنا، مسجدوں کا احترام کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا کہ وہ پاک صاف رکھی جائیں اور ان میں خوشبو لگائی جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ اور اسی طرح اذان کی بھی تعظیم کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اذان کی بھی تعظیم کرنی چاہیے۔ اور پھر شاعر کی تعظیم میں اعتدال سے کام لینا چاہیے، جتنا کہا گیا ہے نا اتنا کرنا ہے، حد سے نہیں بڑھنا ہے، حد سے نہیں بڑھنا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کو چھو کر یا اسے کپڑے مل کر پھر اپنے جسم پر لگانا، یعنی یہ حد سے بڑھ جانا ہے، ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں کرنا۔ جس طرح کہ حضرت عمر نے حجر اسود کے پاس جا کر کیا کہا تھا، پاس آ کر کہا تھا کہ تو ایک پتھر ہے، تو کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا ہے، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ تجھے بوسہ دے رہے ہیں تو میں بھی تجھے کبھی نہ بوسہ دیتا، ٹھیک ہے نا، یعنی حد سے نہیں بڑھنا، ٹھیک ہے نا، جتنا کہا گیا ہے اتنا کرنا ہے، زیادتی نہیں کرنی۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شاعر اللہ میں نہیں ہیں لیکن لوگوں نے اسے خود شامل کر لیا ہے، جیسا کہ نیک لوگوں کی قبروں کی تعظیم کرتے ہیں، وہاں جا کر نظر و نیازیں دینا، وہاں کی مٹی لگانا، ٹھیک ہے، یہ شاعر اللہ میں شامل نہیں ہے۔ تو کہا لا نہیں تو ہلو، نہ تم بے حرمتی کرو شاعر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی، یعنی کیا مطلب ہے کہ ان کو ترک نہ کرو، ان کی بے حرمتی نہ کرو، ان کی حرمت کو پامال نہ کرو، ٹھیک ہے نا۔ اور ان کو شاعر اللہ کیوں کہا گیا ہے، اللہ کی طرف نسبت کیوں دی گئی، نسبت کیوں کی گئی ہے، یعنی عزت دینے کے لیے اللہ نے اپنی طرف ان کی نسبت کی، ٹھیک ہے نا۔ آگے فرمایا ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی جو مہینے ہیں حرامہ، حرمت والے مہینوں کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا سال کے 12 مہینے ہیں جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور 1 رجب ہے، یعنی جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں جنگ کر کے ان کی بے حرمتی نہ کرو، ان کی حرمت کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن اگر دشمن جنگ کرے تو جواب دے سکتے ہیں لیکن خود پہل نہیں کر سکتے۔ تو عام مہینوں کی نسبت ان مہینوں میں گناہ کرنا زیادہ برا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہا ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کی حرمتی کرو، ولا الہدیہ، اور نہ ہی قربانی کے جانور کی، ٹھیک ہے۔ تو ہدی ایسے جانور کو کہتے ہیں جو حاجی حرم میں قربان کرنے کے لیے ساتھ لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور قلائد، یہ قلادت ان کی جمع ہے، اس سے مراد وہ پٹا ہے یا رسی ہے، ہار ہے جو قربانی کے جانور کے گلے میں بطور علامت کے باندھ دی جاتی ہے تاکہ کوئی چوری نہ کرے، چور ڈاکو کو بھی پتہ ہو کہ یہ کعبہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ قلائد، قلائد کا معنی اگرچہ پٹے ہیں مگر مراد وہ جانور ہے جن کے گلے میں پٹا ڈالا گیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانور کو قلادہ پہناتے تھے، ہار، پٹا، ٹھیک ہے نا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی کے لیے قلادہ تیار کیا اور اس کے گلے میں ڈالا اور بیت اللہ روانہ کیا۔ اور ایک اور بات، اچھا قربانی کے جانور پر سوار ہو سکتے ہیں، سواری کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کی تعظیم کے خلاف نہیں ہے۔ تو کہا کہ قربانی والے جانوروں کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی، ولا القلائدہ، جن کے گلے میں یعنی پٹا ڈال دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جو حاجی ساتھ لے کر جاتے ہیں حرم میں قربان کرنے کے لیے لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی۔ مطلب یہ ہے کہ ان جانوروں کو کسی سے چھینا نہ جائے، نہ چھینا جائے، نہ ان کے حرم تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کی جائے، یعنی ان کو نقصان نہ پہنچاؤ، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا ولا آمین البیت الحرامی، اور جانے والے بیت الحرامی یعنی حرمت والے گھر، حرمت والے گھر سے مراد یعنی کعبہ ہے، کعبہ کے ارد گرد کی مسجد کو مسجد حرام قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی وہ لوگ جو مسجد حرام کا قصد کر کے جا رہے ہیں، ارادہ کر کے جا رہے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، یبتغون، وہ تلاش کرتے، وہ چاہتے فضلاً، فضل من ربی، اپنے رب کا فضل تلاش کرتے، و رضواناً، اس کی رضامندی۔ رب کے فضل سے مراد یعنی رزق ہے جو تجارت وغیرہ سے کمایا جاتا ہے، اللہ کی رضامندی سے مراد یعنی حج یا عمرہ ہے جو ثواب کی طلب کے لیے کیا جاتا ہے،
ٹھیک ہے نا. تو مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ حج کے سفر میں دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی وہاں جا کر خرید و فروخت وغیرہ کر سکتے ہیں، کچھ خرید بھی سکتے ہیں اور بیچ بھی سکتے ہیں. اور بعض نے اس فضل سے مراد ثواب ہی لیا ہے، یعنی وہ اللہ سے ثواب اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مکہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی حج عمرے کی نیت سے یا تجارت و کاروبار کی غرض سے حرم جانے والوں کو مت روکو، انہیں تنگ نہ کرو. ٹھیک ہے نا. اب حدیبیہ کے موقع پر کفار نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی ذبح کی اور سر منڈوا دیا. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے پر بھی قربانی کی تھی، ٹھیک ہے، حج میں بھی کی تھی اور ویسے بھی قربانی بھیجی تھی. وَإِذَا اور جب حلل تم احرام اتار دو، تم حلال ہو جاؤ، فاصطادوا پس تم شکار کرو. یعنی 10 تاریخ کو عید کے دن جمرہ عقبہ کو کنکریے مارنے سے یہ حلال ہونا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر وہ حلال ہو جاتا ہے. پورا حلال ہونا نہیں ہے، بیوی حرام ہوتی ہے، باقی سب حلال ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر کہا کہ تم شکار کر سکتے ہو، یعنی احرام کھولنے کے بعد اب شکار کرو. ٹھیک ہے. یعنی اب شکار جائز ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ اب ضرور ہی شکار کرو، کہ اب جو بھی احرام کھولے تو وہ جا کر پہلے شکار کر کے آئے، یہ حکم نہیں ہے. یعنی اب کہا گیا اب شکار کرنا تمہارے لیے جائز ہے. ولا اور نہ یجرمنکم شنآن، اور نہ ابھارے تم کو شنآن دشمنی، شدید نفرت، یعنی کسی کی شدید نفرت تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ تم اس سے زیادتی کرو. ٹھیک ہے نا. یعنی اگرچہ ان مشرکین نے تمہیں 6 ہجری میں اور اس سے پہلے یعنی مسجد حرام میں جانے سے روک دیا تھا، لیکن تم ان کے اس روکنے کی وجہ سے ان کی دشمنی کی بنا پر حد سے مت بڑھو. یعنی پرانی دشمنی کی وجہ سے اب تم بھی ان کو مت، یعنی ایسا نہیں کرنا کہ تم اللہ کے گھر میں آنے سے تم ان کو منع کر دو. مطلب یہی ہے نا کہ صلح حدیبیہ کے دن کفار نے تمہیں آنے نہیں دیا تھا. اب اس کا مطلب ہے کہ اب بدلے کے لیے تم بھی ان کو نہ آنے دو کہ تم نے اب مکہ فتح کر لیا. ایسا نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جو زیادتی کرے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم، کہ روکا انہوں نے تم کو عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے. ٹھیک ہے نا. ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کرو. وتعاونوا، اور تم آپس میں مدد کرو، علی البر، نیکی پر، والتقوی، اور تقوی پر. ٹھیک ہے نا. ہر قسم کے نیک کام کرنے کا نام جو ہے وہ بر ہے. بر نیکی کے کام کرنا. ٹھیک ہے. تقوی برائی کو چھوڑنے کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے. ٹھیک ہے نا. نیکی جو اپنے بس میں ہے کرو، جو بھی نیکی اپنے بس میں ہے وہ کر سکتے ہیں انسان. ساری نیکی مراد ہے. نیکی کے بہت سے کام ہیں، کسی کو کچھ دینا، مدد کرنا، کسی کو کھڑا کر دینا، کسی کو بٹھا دینا، کچھ پکا کر بھیجنا، کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی دور کر دینا، کسی کو دیکھ کر مسکرانا، کسی کو وضو کروا دینا، دوائی کھلا دینا، کوئی چیز پکڑا دینا، اپنے ڈول سے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا. ٹھیک ہے نا. کوئی فوت ہو گیا اس کے لیے دعا کرنا، یہ سب نیکی کے کام ہیں. تو وتعاونوا، تم آپس میں مدد کرو، علی البر، نیکی پر، والتقوی، اور تقوی پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم. ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول، جب وہ مظلوم ہو میں اس کی مدد کروں گا، اگر وہ ظالم ہو تو پھر اس کی مدد کس طرح کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اس کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے روکو. ٹھیک ہے نا. ولا، اور نہیں، تعاونوا، نہ تم مدد کرو، علی الاسم، گناہ پر، اور نہ ہی ظلم کی باتوں پر، اس پر مدد نہیں کرنی. اسم وہ گناہ ہے جو اللہ کے حق سے تعلق رکھتے ہیں، اور عدوان یعنی جو بندوں کے حق سے تعلق رکھتے ہیں وہ گناہ. تو گناہ پر تعاون کرنے سے، مدد کرنے سے اللہ کی مسلسل ناراضگی ہوتی ہے. حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ناحق مقدمے میں کسی کی مدد کرے وہ تب تک اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے جب تک اس کو چھوڑ نہ دے. اور جو گناہ پر مدد کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ خود گناہ کر رہا ہو. ٹھیک ہے نا. گناہ کے تعاون میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ گناہ پر مدد میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ یعنی اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے،
کوئی بھی نشہ کرتا ہے اسے پیسے دے دینا، اگر کوئی حرام کام کر رہا ہے اس کو شے دینا، اس کا ساتھ دینا، اس کو منع نہ کرنا، ظالم کو ظلم سے نہ روکنا، گناہ کرنے سے نہ روکنا، ٹھیک ہے، یہ سارے گناہ کے تعاون میں آ جاتا ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم نہ مدد کرو گناہ پر اور ظلم کی باتوں پر۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے رک جاؤ، جن کاموں کا حکم دیا ہے وہ کام کرو، ٹھیک ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، ٹھیک ہے، جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے نہیں رکو گے، جن کاموں کا حکم دیا اگر نہیں کرو گے، اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، ہمیں اللہ کے عذاب سے بچنا چاہیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔